مسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقول اللعان شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زیادہ لعن طعن کرنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن دو عزتوں سے محروم ہو جائے گا۔ ایک عزت سفارش و شفاعت کی ہے اور دوسری انبیاء کی تعلیم و تبلیغ کی گواہی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومن مسلمانوں کو یہ عزت عطا کرے گا، جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ دوسرے گناہ گاروں کی شفاعت و سفارش کر کے جہنم سے چھڑا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت اگر کسی آدمی کو یہ منصب، یہ عزت، یہ آبرو نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے کہ میں نے تجھے تو بخشا ہی ہے، اے میرا بندہ جا، تیرا جس کے بارے میں دل چاہے تو اس کی بخشش کرنا چاہے، اس کی سفارش کرنا چاہے تو سفارش کر دے، میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں۔ کتنی بڑی عزت ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی لعن طعن زیادہ کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اس عزت سے محروم ہو جائے گا، یعنی نہ اس کی شفاعت قبول ہوگی نہ سفارش قبول ہوگی۔ نمبر 2، 1.25 لاکھ انبیاء کا جو سلسلہ تھا، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، پیغام حق پہنچایا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب کافر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ پاک کافروں کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو باری باری بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قومیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے تک پیغام ہی نہیں پہنچا، کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ سب انبیاء کہیں کہ یا اللہ ہم نے پیغام تیرا پہنچا دیا، تو خود جانتا ہے، ہم نے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر موقع پہ پیغام پہنچایا ہے، تیری توحید کا اعلان کیا ہے، تیرے نام کے نغمے گئے ہیں، مولا جو کچھ تو نے پیغام دیا ہم نے پہنچا دیا ہے۔ قوم کہے گی کہ ہم تو نہیں مانتے، ورنہ گواہ پیش کرو۔ اب قیامت کے دن جب گواہ پیش کرنے کی باری آئے گی تو گواہ کہاں سے آئیں گے؟ گواہ اس وقت امت محمدی ہوگی، ہم خوش نصیب ہوں گے۔ سب انبیاء کہیں گے ہاں ہمارے گواہ امت آخر الزمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو بلائے گا، یہ امت گواہی دیں گے۔ جب یہ امت گواہی دے گی تو کافر پھر اعتراض کر دیں گے یا اللہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ تو سب سے آخر میں آئے تھے، تو ان کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ اللہ پاک پوچھے گا اس امت سے کہ بتاؤ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی یا اللہ ہمیں اور کسی چیز کی خبر نہیں ہے، ہمیں ایک بات کی خبر ہے، ہمیں ہمارے نبی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب انبیاء نے اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے قوم کو تعلیم دے دی ہے، تبلیغ کر دی ہے، پیغام حق پہنچا دیا ہے، بس ہم اسی کے قائل ہیں۔ جس ذات نے یہ کہا تھا اللہ ایک ہے ہم نے تجھے مانا تھا، اسی ذات نے کہا تھا سب انبیاء نے تبلیغ کر دی ہے، ہم نے اس کو بھی مان لیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، جب سرکار گواہی دیں گے تو سب زبانیں بند ہو جائیں۔ تو قیامت کے دن کتنی بڑی عزت کی بات ہوگی، کتنے اعزاز کی بات ہوگی کہ قوم آدم کی ہوگی، گواہی ہم مسلمانوں کی ہوگی، قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم و تبلیغ کے گواہی یہ امت دے رہی ہوگی۔ اتنا بڑا اعزاز کسی قوم کو نصیب نہیں ہوگا، کسی امت کو نصیب نہیں ہوگا، جو اعزاز اس امت کو قیامت کے دن اللہ عطا کر دے گا۔ لیکن جو آدمی لعن طعن کی عادت رکھتا ہے، ملامت کرتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو لعنت کرتا ہے یا بچوں کو لعنت کرتا ہے، وہ اس عزت سے محروم ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے لعن طعن کرنے کی عادت زندگی سے نکال دینی چاہیے۔ اتنی بری عادت ہے، قیامت کے دن شفاعت کی عزت سے بھی محروم کر دیتی ہے، گواہی کی عزت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، مومن کو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ لعن طعن کرنے کی عادت رکھتا۔ حضرت جرموز الجہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت تو فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصی کا اللہ تکون لعانا، فرمایا میں تجھے یہی وصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں لعن طعن کی عادت چھوڑ دے، یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنۃ الی السماء، جب کوئی شخص لعنت کرتا ہے کسی کو تو یہ لعنت جو ہوتی ہے یہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، اوپر کی طرف بلندی کی طرف جاتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، ابھی لعنت نیچے ہوتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ لعنت اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ ثم تہبط الی الارض، وہ واپس لوٹتی ہے دنیا کی طرف، جب دنیا کی طرف آتی ہے تو اس کی ایک حد بندی ہے، اس حد پر اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ادھر بھی نہیں آتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تأخذ یمینا و شمالا، پھر وہ لعنت کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، اگر اس کو کوئی راستہ مل جائے تو نکل جاتی ہے، اگر راستہ نہ ملے یہ دروازے بھی بند ہو جائیں تو پھر لم نجد مساغا رجعت الی الذی لعن، جب اور کوئی راستہ نہ ملے تو پھر جس کے نام پہ لعنت بھیجی جاتی ہے اس تک جا پہنچتی ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، کیا وہ لعنت کا اہل ہے، مستحق ہے؟ اگر مستحق ہے تو فابیا، پھر اس کو لاگو ہو جاتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے فإن کان اہلا، اگر وہ تو اہل ہے پھر تو اسی کو ملے گی، وإلا رجعت الی قائلہا، اگر وہ اہل نہیں ہے، وہ حقدار لعنت نہیں ہے، کسی نے غلطی سے کر دیا ہے یا ضد سے حسد سے کر دیا ہے یا گمراہی سے کر دیا ہے، تو لعنت واپس اسی شخص کی طرف لوٹتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ اس کا یہ ہوا لعنت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، نہ اس کو آسمان قبول کرتا ہے، نہ زمین قبول کرتی ہے، نہ شمال قبول کرتا ہے، نہ جنوب قبول کرتا ہے۔ رہ گیا یا لعنت کرنے والا رہ گیا یا جس پر لعنت کی گئی وہ شخص رہ گیا۔ اب دیکھا جائے گا جس کو لعنت کی گیا وہ مستحق ہے اس لعنت کا، اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے، کوئی ایسا گناہ کیا ہے، کوئی ایسا پاپ نافرمانی کی ہے، اگر کی ہے تو لعنت اس کو لاگو ہو جائے گی۔ جب لعنت لاگو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر جس کو ہم نے لعنت بھیج دی ہے وہ مستحق نہیں ہے، لعنت کو کوئی راستہ نہیں ملتا، لعنت واپس لوٹ آتی ہے اس شخص کی طرف جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے، وہ خود ملعون ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ عادت ہو تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ اتنی بری عادت ہے، اتنی بری عادت ہے کہ یہ انسان کو خود کو محروم کر دیتی ہے، قیامت کے دن کی عزتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کرے تو پھر کم از کم یہ تو دیکھے نا میں جس کو کر رہا ہوں کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت تھی، آپ کوشش فرماتے تھے کہ اگر کوئی مستحق کے لعنت بھی ہوتا تو اس کو بھی لعنت نہیں کرتے تھے، کہتے جتنی دیر میں کسی کو لعنت کرنی ہے اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لو، جتنی دیر میں کسی کو لعن طعن کرنا اتنی دیر میں کوئی عبادت کر لو، لوگوں کو جو ملامت کرنی ہے اور برا بھلا کہنا ہے اس سے اچھا ہے کہ کوئی اچھا کام کر لو۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم بری عادتیں بنائیں، لعنت و ملامت کی عادتیں بنائیں، اس سے بہتر ہے ہم درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں، تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لیں، کہیں اللہ کے تکبیرات کہنے کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے کی عادت بنا لیں۔ اگر دل آ بھی جائے، کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جائے کہ آدمی کو لعنت کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر پہلے غور کرے، دیکھے جس کو میں لعنت کر رہا ہوں کیا یہ مستحق ہے۔ پھر بھی بائی نیم نہیں کر سکتے، یہ بھی مسئلہ ہے، کسی آدمی کو ذاتی طور پہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ تو لعنتی ہے، تجھ پہ لعنت ہو، تیرے اوپر پھٹکار ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے، کسی کو مخاطب کر کے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر بری عادت ہے تو اس کی طرف کر سکتے، مثلا ایک آدمی سود خار ہے، اگر کرتے ہو تو پھر یوں کہہ سکتے ہو کہ سود کھانے والوں پہ لعنت، ایک جھوٹا ہے آدمی تو جھوٹوں پہ لعنت،
ایک آدمی شرابی کبابی، ابھی کی بری صفت کرنے والے پہ مطلق اگر ملامت کوئی کرے تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی نیم کسی آدمی کو کہہ دینا، یہ قطعاً منع ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ شخص مستحق نہیں ہوگا تو لعنت واپس لوٹے گی، تو وہ مصیبت ساری اپنے سر پہ آ پہنچتی ہے۔ زبان بھی خراب ہوئی، خاتمہ بھی خراب ہوا، اور انسان کے اعمال بھی خراب ہوئے، رب کے رحمت سے بھی محروم ہوا۔ تو اتنی بری عادت